نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تو سورہ قیامہ کے درس کے دوران کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، چنانچہ ان کے مضامین میں مشابہت بھی ہے، دونوں کا عمود ایک ہے، بہت سے مضامین مشترک ہیں، اور بعض مضامین ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپلیمنٹری ہیں، وہ مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں۔ یہی در حقیقت نسبت زوجیت ہے کہ زوجین جو ہوتے ہیں وہ دونوں در حقیقت کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں یہی نسبتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بعض پہلو مشابہت کے ہوں گے، ان میں مشترک مضامین ہوں گے، بعض اعتبارات سے محسوس ہوگا کہ جیسے تصویر کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا ہے اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دوسری صورت میں ہے، یا ایک مضمون ایک درجے میں پہلی صورت میں مکمل ہوا ہے اور دوسرے درجے میں اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قیامہ کا تو عمود ہے بعث بعد الموت کا اثبات، اور اس پر جو بھی شکوک وارد کیے جاتے تھے ان کا انکار اور ان کے خلاف انسان کے مشاہدے سے بھی استدلال، اور ایک اذعانی انداز میں خطابی انداز میں ان کا رد۔ یہی عمود ہے سورہ دہر کا بھی، البتہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے
تو میں جو مشابہتیں ہیں یا جس اعتبار سے ریسیپروکل نسبت ہے یا کمپلیمنٹری جو نسبت ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بعض جوڑوں میں ایک اضافی شے یہ نظر آتی ہے کہ جوڑے کے پہلے فرد کے مضامین کا جو اختتام ہوتا ہے جس آیت پر، تقریباً اسی مضمون کے ساتھ اگلی صورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ دونوں جیسے ریل کے دو ڈبے آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح آپس میں انٹرلاکڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تو آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اِلَىٰ آخر الآیہ، کہو کہ کل شکر، کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے ہے۔ اور سورہ کہف شروع ہوئی تو اسی حکم پر گویا کہ تعمیل ہو رہا ہے، اس کی ہو رہی ہے امتثال امر، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ بالکل وہی نسبت ہے سورہ قیامہ میں اور سورہ دہر میں۔ سورہ قیامہ کے آخر میں آپ کو یاد ہے کہ اشارہ کیا گیا تھا انسان کا جو ارتقاء ہوتا ہے جنین کی حیثیت سے، کہ اس کا آغاز ہوا ایک بوند سے، گندے پانی کی بوند، جس کا ذکر بھی کرنا انسان پسند نہیں کرتا۔ وہاں سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسی سے زوجین بنا دیے ہیں، اسی کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں۔ تو یہ اس کی خلاقی کا ایک ثبوت ہے، اس کی قدرت کا، اور یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ عام انسانی مشاہدات کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اس سے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں، اس پوری کائنات کی تخلیق، پھر یہ کہ عناصر کہ جو اس کے بعد ان میں جو حیات کا ظہور ہوا، زندگی کا آغاز ہوا، پھر زندگی نے کون کون سے ارتقائی مراحل طے کیے، یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام انسان کے مشاہدے میں پہلے نہیں تھیں، آج بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات سے نتیجے اخذ کر کے سائنس کی معلومات کے ذریعے سے ہم نے نظریات جو ہیں وہ بنا لیے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ مشاہدہ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے انسان کا مشاہدہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا آغاز وہی ایک نطفہ ہے، اس نطفے ہی سے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق پا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ اب اسی مضمون سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو یہ کہ لفظ حل جو ہے، کلمہ حل، یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر مفسرین نے یوں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ حل کا مفہوم قد ہے۔ قد اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر۔ البتہ اس پر پھر بحثیں کی گئی ہیں تو اس میں زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اصل میں استفہام کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی تو استفہام ہوتا ہے واقعتاً کسی بات کو سمجھنے کے لیے۔ استفہام استفعال ہے فہم سے، فہم حاصل کرنا، کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہو اور میں کسی سے سوال کروں، یہ استفہام ہے، سادہ استفہام۔ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، کوئی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، کوئی شے اسے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔ لیکن یہ استفہام جو ہے مختلف اور مقاصد کے لیے بھی بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو استفہام تقریری بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک شکل ہے استفہام انکاری، اس میں اگرچہ شکل سوال کی ہوتی ہے لیکن در حقیقت کسی شے پر تاکید اور زور دینا مقصود ہے، وہ ہے استفہام تقریری۔ کیا تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا؟ اب اس کے اندر اگرچہ سوال ہے لیکن در حقیقت انکار کیا جا رہا ہے، تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کسی شے کی تاکید کے لیے، اسی کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی؟ اب یہاں پہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن معنی کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے۔ تو در حقیقت یہاں پر استفہام سوالیہ نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری یا استفہام انکاری۔ تو یہاں پر ہے استفہام ہی، لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم بنا ہے
استفہام تقریری کی وجہ سے وہ ایک بات کو مؤکد کرنا، اس کے لیے تاکید، اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں حل بمانی قد ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا آیا انسان پر کوئی وقت زمانے میں کہ نہیں تھا وہ کوئی شے، لم یکن شیء مذکورا، کوئی شے قابل ذکر۔ دوسرا لفظ اس آیہ مبارکہ میں دہر کا ہے۔ اس پر کچھ تھوڑی سی بحث میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں، مجھے میرا کتابچہ بھی شائع شدہ موجود ہے، راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں، اس میں نے اجمالاً گفتگو کی ہے۔ آج ذرا مزید وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ عام لفظ جو زمانے کا لفظ ہے، زمان عربی کا لفظ ہے، جمع اس کی ازمنہ، ازمنہ قدیمہ، ازمنہ وسطی، مڈل ایجز، دی اینشنٹ ایجز، ازمنہ قدیمہ، مڈل ایجز، ازمنہ وسطی۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ صرف ایک مشاہدے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید نے اس لفظ کو قطعاً استعمال نہیں کیا، حالانکہ یہ بڑا عام لفظ ہے، کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے، عربی زبان کا عام فہم لفظ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بالکل نہیں آیا۔ وجہ اس کی کیا ہے، اس پر میں نے خود بھی ابھی غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے ضمن میں کوئی حقیقت سامنے آئے، لیکن یہ کہ فی الحال صرف ایک مشاہدے کے درجے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ زمانہ، زمان یا اس کی جمع ازمنہ یا اس سے کوئی مشتق لفظ بھی، اس سے بنا ہوا کوئی لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں۔ دوسرا لفظ کہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ وقت کا لفظ قرآن مجید میں اور اس کے جو مختلف مشتقات ہیں وہ آئے ہیں، 13 جگہ پر اس کا استعمال ہے۔ لیکن یہ جو دو لفظ ہیں دہر اور عصر، عصر کے لفظ کے بھی 5 مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن عصر بمانے زمانہ صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ دہر کا لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ جاثیہ میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور دوسرا یہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ تو یہ جو 2 الفاظ ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے، اور جدید فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بنیادی بات ہے کہ فلسفے میں جب زمانے پر بحث ہوتی ہے، حقیقت زمان، زمان و مکان کی حقیقت، یہ فلسفے کے بڑے مشکل موضوعات میں سے ہے۔ زمان اور مکان کو آج کا جو تصور ہے، جب سے یہ نظریہ اضافت جو ہے اس کا یوں سمجھیے کہ زمانہ شروع ہوا ہے، دور شروع ہوا ہے، تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زمان بھی در حقیقت مکان ہی کی ایک 4th ڈائمنشن ہے۔ جیسے سپیس کا ہمارا تصور ہے، یہ کمرہ ہے، ہال ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی ہے، یا اگر کہیں یہ گڑھا ہو تو اس کی گہرائی ہو جائے گی، بہرحال 3 ڈائمنشنز، طول، عرض اور اس کے بعد اونچائی یا گہرائی۔ لیکن یہ کہ زمانہ جو ہے، ٹائم، اٹس دی 4th ڈائمنشن آف سپیس، یہ اگرچہ ناقابل تصور ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ نظریہ اضافت نے انسان کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ اور ایک تصور جو ہے فلسفے میں وہ یہ ہے کہ ایک زمان ہے زمان مطلق، ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، اس میں کہیں گزرنے کا تصور نہیں ہے، اس میں حال، ماضی، مستقبل کی تقسیم نہیں ہے، اس میں مرور نہیں ہے، گزرنا۔ اور ایک ہے زمانہ کہ جس میں مرور ہے، یہ زمانہ، یہ وقت کہ جو گزر رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو 2 لفظ آئے ہیں، ان میں سورۃ العصر میں لفظ استعمال ہوا عصر، اور اس کا مفہوم ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ، اس لیے کہ اس سے جو لفظ اور مشتق ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی سے گزرنے کا مفہوم موجود ہے۔ اعصار کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آندھی، بڑا طوفان، جھکڑ، وہ اعصار ہے۔ اسی طریقے سے وقت عصر وہ ہے دن کا، جبکہ اب دن تیزی سے ختم ہو رہا ہے، سورج گویا کہ اب ڈھل رہا ہے، غروب ہوا چاہتا ہے، اور اس وقت ایک تیزی آ جاتی تھی۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے رات بہت دیر میں ہوتی ہے، لیکن جبکہ ابھی یہ بجلی وغیرہ کا ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا اور چھانے کے قریب ہوتا تھا وقت غروب، تو پھر تیزی ہوتی تھی کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے، جلدی سے اپنے کام سے فراغت کرے، دکاندار بھی اپنی دکان کو جو ہے وہ بڑھائے اور اپنے گھر پہنچے۔ تو یہ جو ہے لفظ عصر کے اندر تیزی اور اس کے اندر ایک ہلچل، گزرنے کا ایک کیفیت،
تو عصر ہے زمان مسلسل، وہ زمانہ کہ جس میں گزرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے، جبکہ دہر جو ہے، دہر میں زمانے کی وسعت، زمانے کا پھیلاؤ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لفظ دہر میں ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، یہ جو ایک وحدت بن جاتی ہے، آرگینک ہول، دہر کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ جدید تصور جو ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کا، یہ اس لفظ دہر کے اندر مضمر ہے۔ اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا سورہ جاسیہ میں جب یہ لفظ آیا ہے تو فرمایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، انہوں نے یہ کہا، یہ لفظ جو ہے دہر، اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دہریت کا جو پورا فلسفہ ہے وہ قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اگرچہ جو زمانہ ہے قرآن کے نزول کا، اس وقت ایسے لوگ بہت کم تھے، بہت شاذ تھے کہ جو نہ خدا کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو، کوئی بالا تر ہستی جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا اصل فیصلہ کرنے والی ہے، اس کا کوئی تصور ان کو حاصل نہیں تھا، ہر شے کا انکار۔ لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں تو بہت سے انسان جو ہے وہ اس نظریے کے حامل ہیں۔ قرآن مجید نے اس دور میں اگر کوئی شاذ بھی تھے، کوئی اگر مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے، ان کے نظریے کو بھی بیان کر دیا ہے، تاکہ آئندہ کے زمانے میں جو لوگ چاہے کثرت سے ہو جائیں اس نقطۂ نظر کے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی قرآن میں آ جائے۔ تو در حقیقت یہ ان کے نظریے کی وضاحت کی جا رہی ہے، ترجمانی کی جا رہی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی، بس یہی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، کوئی مارنے والا، کوئی جلانے والا، کوئی زندہ رکھنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید بار بار کہتا ہے یحیی و یمیت، وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا، لہذا جو دوسری بات ہے نموتو، اس پر اشکال خود ذہن میں آ جائے گا کہ اگر واقعتاً ہمارا ہی اختیار ہو تو کون چاہے گا کہ اسے موت آئے؟ لہذا نحیا کی نسبت جو ہے نسبت فاعلی، وہ تو اپنی طرف اس پہ کوئی اشکال نہیں آئے گا، لیکن نموتوں کی نسبت فاعلی اپنی طرف کرنا، یہ چونکہ بظاہر مناسب نظر نہیں آ رہا، لہذا اس کے بعد ان کا قول مزید یہ ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاک کرنے والی شے سوائے اس دہر کے اور کچھ نہیں۔ اب دہر میں یہاں پر زمانہ کہہ لیجئے، گردش فلک کہہ لیجئے، گردش افلاک کہہ، جو چاہے کہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر لفظ دہر جو ہے وہ اپنی اس کیفیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، وہ وسعت اور پھیلاؤ کہ جس میں ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ کہ جب یہاں لفظ آیا ہے، یہاں چونکہ خالص اس کے زمانے کی طرف اشارہ ہے، اس کا جو ٹائم ایلیمنٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو یہاں لفظ حین کا اضافہ کیا گیا۔ اس دہر میں اسلام و تناہی، یہ سلسلہ جو ہے کون و مکان کا، اس میں کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر؟ تو یہاں دہر میں حین کا اضافہ کر کے وہ مفہوم پیدا کیا گیا، جبکہ سورۃ العصر میں لفظ عصر، چونکہ وہاں پہ تو در حقیقت زمانے کی تیز روی ہی کی طرف اشارہ مقصود ہے، لہذا کسی اضافی لفظ کی ضرورت نہیں۔ یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، تمہاری مہلت عمر جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، تمہاری عمر جو ہے برف کے مانند پگھلی جا رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو چونکہ وہاں یہ تصور تھا لہذا لفظ عصر آیا۔ یہاں وہ زمانے کا پھیلاؤ اور ایک لامتناہی سلسلہ، اس میں انسان کے حقیر ہونے کو در حقیقت ایک تو اس پہلو سے جو واضح کیا گیا الم یک نطفۃ من منی یمنی، اس کا آغاز کتنا حقیر ہے، لیکن اسی حقارت اور اس کے چھوٹے ہونے کا تصور ایک اور اعتبار سے آیا ہے۔ اس زمانے اور ٹائم اینڈ سپیس کی وسعت کا اندازہ کرو اور پھر سوچو کہ وہ نطفہ جو ہے وہ تو بالکل معدوم کے درجے کی شے ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمارے اپنے جو پیمانے ہیں اس وقت عرض اور طول کے، اس میں تو پھر بھی شاید نطفہ جو ہے وہ کوئی ریشو پروپورشن کوئی اس کی قائم ہو جائے، لیکن اس دہر کی وسعت، لامتناہی وقت اور لامتناہی یہ جو کاسموس ہے، یہ جو کائنات ہے، اس میں انسان کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ کس قدر حقیر ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا ناقابل ذکر ہے۔
یہ ہے در حقیقت کہ جس میں اس لفظ دہر میں اشارہ کیا گیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا آیا تھا انسان پر اس زمانے کی وسعت میں ایک ایسا وقت بھی لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر. یہاں شیئا مذکورا کے مفہوم میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف باتیں کہی. بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ انسان عدم محض میں تھا، اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. یعنی اگر کوئی وجود ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، چونکہ اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا. بعض نے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے عناصر ہے، کائنات کی تخلیق ہے، پھر اس کے بعد حیات کا ارتقاء ہوا ہے. وہ کیڑا، بہت چھوٹا سا کیڑا جو کہیں کیچڑ کے اندر چل رہا تھا، حیات کا مبدا تو وہ ہے، وہاں سے حیات کا آغاز ہوا ہے. تو بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کلام کو بھی دیکھیے، اور ایک دوسری بڑی اہم بات ہے کہ یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے اعتبار سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ سورہ قیامہ میں جو فرمایا گیا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس سے پہلے کے کسی دور کا اور اس سے پہلے کے کسی مرحلہ تخلیق کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو اسی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس سے مراد وہی نطفہ ہے. اس کا مذکور نہ ہونا اس اعتبار سے کہ بڑی حقیر شے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، انسان اس کا مہذب انسان، شائستہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. لم یکن شیئا مذکورا، نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے. در حقیقت اسی کی شرح آ رہی ہے اگلی آیت میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورہ قیامہ سے ایک قدم آگے بڑھ گیا اس مضمون میں. وہاں صرف نطفے کا ذکر تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی. منی کے لفظ کا اطلاق ظاہر بات ہے کہ ماء الرجل پر ہوتا ہے، مرد کا جو پانی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور وہاں لفظ آیا تھا نطفہ، ایک بوند. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو انسان کو بہت قدیم زمانے سے معلوم ہے کہ جو بھی ریپروڈکشن ہے اور جو اولاد ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو ہے فیکٹر اور عامل وہ یہی ہے. لہذا وہاں سے بات شروع کی گئی. لیکن اس سے آگے صورت کے اندر نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ، ملا جلا نطفہ. یہ مشیج کہتے ہیں ملی جلی شے کو، مشاجہ یمشجو، کسی شے میں کسی چیز کو ملا دینا. اور ابشاج اگرچہ یہ اس کی جمع ہے مشیج کی، لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جمع ہونے کے باوجود واحد کی صفت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے. عام قاعدہ تو یہ ہے کہ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد آنی چاہیے. موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی. موصوف اگر مذکر ہے صفت بھی مذکر صورت میں آئے گی. موصوف اگر مؤنث ہے صفت بھی مؤنث آئے گی. لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ جمع ہے لیکن واحد کی صفت کے طور پر آ جاتے ہیں، انہی میں سے امشاج بھی ہے. تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب اس علم جنین میں ایک قدم آگے بڑھا ہے. 18ویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا. وہ نطفے کو جانتا تھا، منی کو جانتا تھا، ماء الرجل اس سے واقف تھا کہ یہیں سے کوئی آغاز ہوتا ہے، جو بھی رحم مادر کے اندر بچے کی تخلیق اور استقرار حمل ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے. یہ تو معلوم تھا. 18ویں صدی تک یہ معلوم نہیں تھا انسان کو کہ یہ نطفہ مل جل کر بنتا ہے. وہ نطفۃ الانثیٰ بھی ہے، بیضۃ الانثیٰ، اور نطفۃ الرجل بھی ہے. باپ کا بھی ایک حصہ ہے اور ماں کا بھی ایک حصہ ہے. چاہے وہ ایک ہی سیل ہے ماں کی طرف سے بھی اور ایک ہی سیل ہے، ایک ہی خلیہ ہے والد کی طرف سے بھی. لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں کے امتزاج سے، ان کے ملنے سے، اور ان کے کروموزومز جو ہیں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں، تب در حقیقت وہ تخلیق کا عمل جو ہے رحم مادر میں جنین کی تخلیق اس کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں پر گویا کہ قرآن مجید نے 7ویں صدی ہے یہ عیسوی، جس میں کہ نطفۃ امشاج، اس میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واقعتاً یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جن سے سائنسدانوں کی آنکھیں کھل گئیں. میں پچھلی مرتبہ ذکر کرنا بھول گیا مورس بوکائی کا، جو فرینچ سرجن تھے. وہ چونکہ سرجن ہیں لہذا انہوں نے تو اور بہت سی چیزوں پر بھی توجہ کی ہے، اس میں یقیناً ان چیزوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے، اللہ نے توفیق بھی دی انہیں کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہیں. انہوں نے وہ کتاب لکھی اور تقابلی مطالعہ کیا بائبل، تورات اور قرآن کا، اور سائنس کے حوالوں کو جب دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید کا کوئی حوالہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا.
لیکن یہ کہ تورات اور انجیل کے بہت سے حوالے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے کوئی سوء ظن تورات اور انجیل سے آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تورات، اصل انجیل وہ تو اللہ ہی کا کلام تھے، ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں، لیکن چونکہ وہ محفوظ نہیں رہی، تورات گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے بعد، اصل تورات گم ہو گئی، وہ الواح اب کہیں نہیں ہے جن پر تورات اصلی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہیں 150 برس کے بعد یادداشت سے مرتب کی گئی ہے، اس میں انسانی ذہن اس میں داخل ہو گیا، وہ جو بھی انسان کے تصورات اس وقت تھے وہ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اس میں داخل ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو سائنس کے ارتقاء کے نتیجے میں ثابت ہو ہی جانا تھا کہ وہ چیزیں غلط ہیں۔ قرآن مجید کی یہ محفوظیت ہے اصل میں، جس کا کہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ قیامہ میں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید چونکہ محفوظ ہے تو کلام اللہ ہے۔ اب اس کے کسی بات کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ابھی وہاں تک نہ پہنچا ہو، جیسے جیسے علم اور آگے بڑھے گا وہ باتیں اور جو ہے مزید واضح ہو جائیں گی، جو آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ شے ان پر بالکل مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے، سراسر حق ہے۔ اس اعتبار سے مورس بکائی کی وہ کتاب جو ہے دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم لینڈ مارک ہے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے۔ لیکن یہ کہ یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا، کیتھ ایل مور جو ٹورنٹو کی یونیورسٹی میں اناٹمی کے پروفیسر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا چونکہ خاص مضمون ایمبریولوجی ہے، علم الجنین ہی کے وہ اصل میں سب سے بڑے ماہر ہیں، اسی پر ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں کہ جو پوری دنیا میں بڑی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس مانی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ توجہ کی ہے، اور یہ علم جنین کے حوالوں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے، وہی بات جو مورس بکائی نے کہی ہے کہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن مجید بہت صحیح ہے، اور سائنس کے جتنے بھی اکتشافات ہوئے ہیں وہ مطابق ثابت ہو رہے ہیں قرآن کے۔ البتہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی دین ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہو، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ کیتھ ایل مور سے جب کہا گیا کہ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے تو اس نے کہا نہیں، میں عیسائی رہنے میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ مورس بکائی ایمان لے آئے، حقیقت منکشف ہوئی، ایمان لے آئے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس میں در حقیقت انسان کا جو ہے اپنا فیصلہ بھی ہے، لیکن یہ کہ ان فیصلوں کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی ہیں، اس کے تحت شعور میں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، لہذا وہ دیتے ہیں بعد ظرف قضا خار دیکھ کر، توفیق دیتے بھی ہیں تو کسی انسان کی جو اصل باطنی کیفیت ہے، اس کی جو اصل نیت ہے، اس کی جو اصل نفسیاتی جو اس کی کیفیت ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یا توفیق ارزانی فرماتے ہیں یا یہ کہ توفیق سلب کر لیتے ہیں، جس کو خذلان کہا جاتا ہے، خذلان الہی، اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی ان باطنی کیفیات کی بنیاد پر اپنے اس علم کامل کی اساس پر فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال وہ کیتھ ایل مور اتنی زیادہ حقائق کے اعتراف کے باوجود ایمان سے تاحال محروم ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے۔ بہرحال یہ میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ 18ویں صدی تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نطفے کا معاملہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، اور پھر اس کا امتزاج، اور یہ لفظ قرآن مجید کا اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح آج کھل کر سامنے آیا ہے، ہمارے قدیم جو مفسرین ہیں بہرحال وہ مجبور تھے، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو اب انہوں نے کچھ اور تعبیر کی کہ انسان کے وجود میں بہت سی خلتیں ہیں، بہت سے عناصر ہیں، بہت سے عناصر سے ہمارا جسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ان تمام عناصر کا مجموعہ ہے جو گویا کہ ایک خلاصے کی شکل میں اس ماء الرجل کی شکل میں انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، تو مخلوط ہونے کا یہ تصور ان کے سامنے آ سکا، اس سے زیادہ چونکہ ابھی نہ مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، نہ وہ انسان کا علم جو ہے وہ اس سطح تک پہنچا، لہذا یہ ترجمہ تو مل جائے گا آپ کو کہ وہ ہے مخلوط، لیکن مخلوط کے معنی کیا ہے، مخلوط سے مراد کیا ہے؟ اب جو حقیقت واضح ہوئی ہے، جبکہ علم جنین اور مائکروسکوپ کی ایجاد کا دور آج آ گیا اور علم جنین جو ہے اس کی روشنی میں ترقی کر رہا ہے،
تو اب یہ حقیقت کھلی کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج سے مراد ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایک ایک خلیہ ہے کہ جو مل کر پھر اس ایک خلیے کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی پھر تخلیق شروع ہوتی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، نبتلیہ ہے یہ لفظ سمجھ لیجئے بلا یبلو، آزمانا، پرکھنا، جانچنا، اور یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ جو آخری گروپ شروع ہوا ہے قرآن مجید کی سورتوں کا 29ویں پارے میں سورۃ الملک، وہیں سے یہ آخری گروپ شروع ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بہت اہم مضمون آیا ہے کہ ہم نے خلقنا الموت والحیات لیبلوکم ایکم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے۔ ویسے یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن میں آیا ہے، چنانچہ انسان کو مختلف جو مراحل پر امتحانات درپیش ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے، خاص طور پہ سورہ آل عمران میں ہم نے تمہیں جانچا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، ان کی اپنی حکمت ہے۔ آزمائش نہ ہو تو کیسے معلوم ہو کھوٹے اور کھرے کی تمیز کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے اور منافق ہے؟ دعوی ایمان میں در حقیقت وہ صادق نہیں۔ تو یہ جو ابتلا ہے بلا یبلو، اور پھر یہ کہ باب افتعال سے ابتلا، یبتلی، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، آزمانا، جانچنا، پرکھنا، اس سے یہ لفظ بنا ہے نبتلی، اور اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے اور وہی میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہاں پہ لام محذوف ہے، لنبتلی، تاکہ ہم اسے جانچیں، پرکھیں۔ یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے، اس حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ جو جسد انسانی ہے یہ اس حیات دنیاوی میں ہمیں ملا ہے، اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا، وہ عالم ارواح میں تھا، جبکہ ہمیں تمام انسانوں کو جنود مجندہ، لشکروں کی صورت میں تمام انسان کی ارواح تھیں، اور ہم اپنے رب کے حضور میں کھڑے تھے اور ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی۔ اس کے بعد ہم پر ایک نیند طاری کر دی گئی، وہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے ہیں۔ اس کے بعد اب اس عالم عناصر جو ہے اس میں ہمارا وجود ہوا ہے اور اس میں ہمیں جسم دیا گیا ہے، روح وہی چلی آ رہی ہے، لیکن وہ روح جو ہے اب ایک جسم کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ روح کو جسم عطا کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خیر یا شر کمائے گی، اس کے ذریعے سے وہ اپنا بھلا یا برا کرے گی، اس لیے کہ یہ آلہ ہے، گویا کہ یہ مرکب ہے، راکب وہ روح ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے در حقیقت اصل علت کیا ہے، کیوں بنایا؟ کیونکہ تخلیق کا لفظ آتا ہی اس کے لیے، عالم خلق وہ عالم امر ہے، روح کے لیے کبھی لفظ تخلیق نہیں آئے گا۔ عالم امر جو ہے وہاں تو در حقیقت کن فیکونی شان ہوتی ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ، اللہ کا حکم تو ایسا ہے، اللہ کا امر تو یہ ہے، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ عالم خلق میں یہ چیزیں میں نے بارہا بیان کی ہیں، حقیقت انسان کے موضوع پر اب میری تحریر بھی موجود ہے، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکی، کہ عالم خلق اور عالم امر یہ دو عالم ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ عالم امر میں وقت ہے ہی نہیں، وہ وقت جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی ٹائم اینڈ سپیس کا جو کمپلیکس ہے وہ ابھی اس بند کلی کے مانند تھا کہ جس میں یہ چیزیں جدا نہیں ہوئی تھیں، وہ عالم امر ہے۔ عالم ارواح جو ہے در حقیقت عالم امر ہے، اس میں وقت نہیں ہے، کن فیکونی شان ہے اس کی۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ اس پوری کائنات کے لیے جب لفظ تخلیق آیا ہے فی ستۃ ایام، خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے، بعض جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے، بعض جگہ نہیں ہے، 6 دنوں میں بار بار آیا ہے۔ اور 6 دن ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ تو 6 ملینمز ہو سکتے ہیں، بڑے طویل وقت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا دن قرآن مجید میں 1000 سال کا بھی آیا ہے، 50,000 سال کا بھی آیا ہے، اور یہ بھی ظاہر بات ہے کثرت کے لیے صرف استعارہ ہے، ورنہ اللہ کا دن اس پوری کائنات کے دن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا تصور تو ہماری اپنی زمین کی ایک جو اپنی محوری گردش ہے اس کے ساتھ ہمارا دن ہے، آگے یہ کہ چاند کا دن کچھ اور ہوگا، اور پھر یہ کہ اور جو کرے دور ہیں اور زیادہ بڑے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا، پھر پورے نظام شمسی کا ایک دن کچھ اور ہوگا، اس کے بعد گیلیکسیز کا دن اپنا ہوگا،
جس میں اس کی کوئی ایک دوری حرکت مکمل ہوتی ہو. اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی بات آ جائے گی. اور وہ جو ملینمز کی بات کی جاتی ہے سائنس میں کہ یہ تو ادوار ہے کہ جو ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز کے اوپر مشتمل ہے، تو 6 دن جو ہے 6 ادوار تو یقیناً ہے، لیکن ان کو ہم اپنے دنوں پر قیاس نہیں کر سکتے. بہرحال اس وقت یہ کرنا تھا کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس میں وقت کا جو ہے عنصر موجود ہوگا. 6 دنوں میں بنایا. تخلیق ہو رہی ہے رحم مادر میں، 9 مہینے میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے. گٹھلی سے درخت بنتا ہے، وقت لگے گا اسے، لیکن یہ کہ عالم امر میں وقت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. وہاں تو جو بھی کچھ ہے وہ کن فیکون شان کے ساتھ. اسی لیے جو لوگ جن پر کچھ زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے ایک خاص طرز فکر کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو روح اور روحانیت کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ عالم ارواح کی باتوں کو بالکل سمجھ نہیں پاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روح انسانی آنے واحد میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے، اور وہ پہنچ سکتی ہے. جیسے ملائکہ وہ بھی ارواح ہے، روح القدس وہ تو روح ہے، اس کے لیے عرش معلیٰ سے اس زمین تک آنے میں وقت نہیں لگتا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ وقت کا ایلیمنٹ عالم ارواح کے لیے ہے ہی نہیں. اسی طرح روح انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. یہ جسد انسانی ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور اس کا بہرحال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کے اندر کوئی وقت لگے گا، اس میں تغیرات جو ہیں وقت کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن روح انسانی کا کوئی تعلق وقت کے ساتھ نہیں، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. اس اعتبار سے ان چیزوں کو عالم امر اور عالم خلق کو جدا جدا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں لفظ خلق ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ تخلیق جو ہو رہی ہے جسم انسانی کی. اور یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک حدیث سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 120 دن کے بعد روح جو ہے وہ پھونکی جاتی ہے، اور ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ 40 دن کے بعد وہ بات 42 دن کے بعد ہو جاتی. تعین کے ساتھ لفظ 42 آیا. بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے جس پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ نطفہ، پھر اس کے بعد بیضۃ الانثی، ان دونوں کا ملنا، نطفۃ الرجل بیضۃ الانثی، ان کے امتزاج سے نطفہ امشاج، پھر وہ علقہ، ان میں روح نہیں ہے. یہ صرف جسم اور جسمانیت کا اور مادی ایک وجود ہے. وہ روح تو پھر جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا، پھر اس کی جو روح ہے وہ کولڈ سٹوریج جو ہے جس میں وہ ازل سے محفوظ رکھی گئی ہے، وہ روح پھر لا کر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے. تو یہاں در حقیقت اس عالم خلق کا ذکر ہے. اور سورہ مومنون میں بہت سے حضرات کو یاد ہوگا کہ اس کی جو وہ آیات آئی ہیں اس میں جو اشارہ ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین. ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، یعنی جسد انسانی کی تخلیق. یہ اس کا جسد مادی ہے جس کی تخلیق ہو رہی ہے، مادے سے ہو رہی ہے. وہ مادہ کیا ہے؟ گارا ہے، مٹی پانی کے اندر جس کو کہ ملا کر گارا بنا لیا گیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اب ثم جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے، اور تراخی اس کے اندر طویل ہوگا، ایک وقفہ جو ہے وہ بڑے وقفے کے لیے ثم آئے گا. پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دے دی، ایک بڑی ہی محفوظ جگہ پر، قرار مکین، رحم مادر، اس کے اندر ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ آیت بڑی اہم ہے. اس میں ثم اور فا کا جو استعمال ہوا ہے وہ بڑے مفہوم، یعنی جداگانہ مفہوم کے اندر، وہ ثم کے ساتھ بڑے طویل ادوار ہیں. اور اندر جو کچھ ہو رہا رحم مادر میں وہ 120 دن میں یا 42 دن میں، اس کے مراحل میں ثم کا لفظ نہیں آیا، فا آیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما. لیکن اب جو لفظ آیا پھر ثم آ گیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر. یہ ایک اور تخلیق وہ ہے کہ جب کہ روح شامل کر دی گئی، اب وہ صرف مادی وجود نہیں رہا بلکہ اب وہ انسان کا وجود ہے جو 2 اجزاء پر مشتمل ہے. ایک وہ مادی وجود، وجود حیوانی، اور ایک اس کا روحانی وجود، وہ روح ملکوتی کے جو اس میں فرشتے نے لا کر پھونک دی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر، بلکہ میرے علم کی حد تک سوائے مولانا اصلاحی صاحب کے، کسی نے
جتنا بھی میں مطالعہ کر سکا ہوں اس سے ہٹ کر رائے نہیں دی ہے۔ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ہے تاکہ ہم اسے جانچیں۔ یہ بدن ہم نے اس لیے دیا ہے۔ یہ در حقیقت جیسے یہ دنیا عالم امتحان ہے، اسی طرح یہ جسم جو ہے یہ آلہ امتحان ہے۔ اسی سے کرو گے جو کرو گے، خیر کماؤ گے اس سے کماؤ گے، اپنا برا کرو گے اس سے کرو گے۔ یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی زبان، یہی آنکھ، یہی کان، یہی ہے کہ جس سے یا نیکی کماؤ گے اور یا بدی کماؤ گے۔ خیر اور شر کا جو کمانے کا ہے آلہ وہ یہ ہے۔ تو یہ عالم دنیا، دنیاوی زندگی، یہ ہے عالم امتحان ہماری زندگی کا، کہ جو بہت مسلسل ہے۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے، بارہا میں نے کوٹ کیا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ کہاں ازل سے ہم چلے آ رہے ہیں، جب ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا، اس کے بعد جو ہے ایک موت ہم گزار آئے ہیں، پھر ہماری آنکھ کھلی ہے اس میں۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، یہ جو عالم انصری ہے اس میں ہماری آنکھ کھلی ہے اور ایک جسد کے ساتھ۔ پھر ایک موت کا وقفہ آ جائے گا، کتنا وقفہ ہوگا کیا معلوم، کتنی موت سے لے کر اور بعد سے بعد الموت کا کتنا وقفہ ہوگا۔ ایک وقفہ طویل ہم گزار آئے، وہ موت ایک پہلی موت، دوسری موت جو ہے آنے والی ہے۔ اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بعض جگہ پر تو اشاراتی انداز میں آئی ہے، لیکن ایک جگہ پر تو بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ اہل جہنم یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، سورہ مومن کی آیت ہے۔ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب بھی کوئی اور راستہ یہاں سے نکلنے کا ہے، کوئی اگلا دور بھی؟ جب 4-5 دور آ گئے تو ایک دور اور صحیح، پروردگار یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ تو وہاں معلوم ہوا 2 مرتبہ اماتے کا عمل انسان پر ہوتا ہے، 2 مرتبہ احیاء کا عمل ہوتا ہے، اور زندگی کے یہ 3 ادوار بن جاتے ہیں۔ 2 موتیں جو ہیں درمیان میں وقفے کی شکل میں ہیں۔ پہلی موت عالم ارواح میں، پہلی زندگی عالم ارواح میں، دوسری زندگی اس عالم مادی میں، اس عنصری عالم میں، اور تیسری زندگی اخروی زندگی ہے۔ تو 3 زندگیاں ہیں جن کے درمیان موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ تو یہ 2 وقفے اس میں آ گئے ہیں، ورنہ زندگی تو چلی آ رہی ہے ازل سے اور چلی جائے گی ابد تک۔ وہ ازل جو ہے وہ تو یقیناً ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک وقت معین پر اللہ نے وہ کام کیا کہ ارواح انسانی کی تخلیق کی ہے۔ ہماری جو ہے ابتدا تو ہے ایک وقت سے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جنت یا دوزخ، انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، وہ تو پھر ابدی زندگی ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جو امتحانی وقفہ ہے یہ امتحان گاہ ہے دنیا، اور یہ اعلی امتحان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروو یور ورتھ، ثابت کرو تم کس شے کے اہل ہو، کس چیز کے لائق ہو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں وہ موت اور زندگی کے ادوار کی طرف تذکرہ کیا گیا۔ یہاں اس جسم جو اعلی امتحان ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اسے جانچیں۔ مولانا اصلاحی صاحب نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بہت عمدہ، لیکن یہ کہ وہ اس فلسفہ جو ہے، فلسفہ موت و حیات، اس سے بات ہٹ جاتی ہے، ورنہ بات وہ بہت عمدہ بات ہے کہ جب کسی چیز کو انسان کوئی پرکھتا ہے تو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، الٹ پلٹ کر ادھر سے صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے الٹنا پلٹنا جو ہے کسی شے کا، یہ بھی ابتلاء کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو یہ جو مختلف طور ہوئے ہیں جو عالم اس جنین کے اندر، جو یہ رحم مادر میں، اس کو گویا کہ ہم الٹتے پلٹتے رہے، تمہیں نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، یہ جو کچھ ہے اس کو کہا گیا ہے نبتلی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات چاہے اپنی جگہ پر ایک لطیف حقیقت کی حیثیت تو رکھتی ہے، لیکن یہ کہ جو مراد ہے یہاں پر اور قرآن مجید کی جو نظائر ہیں ان کے حوالے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابتلاء جانچنے اور پرکھنے کے لیے، کہ یہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصود، اس حیات دنیاوی کا جو مصرف ہے، جو مقصود ہے وہ یہ جانچنا پرکھنا یہ ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے اسی نظم کے آخر میں کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو یہ ہے در حقیقت درمیانی جو یہ وقفہ ہے ہماری زندگی کا، یہ دور امتحان ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے بنایا اس کو سمیع اور بصیر۔
سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب یہ دو الفاظ جو ہیں اصل میں کنایے کے طور پر آئے ہیں۔ سماعت اور بصارت یہ ہمارے جو حواس ظاہری ہیں ان میں سے اہم ترین دو حواس ہیں، دیکھنا، سننا۔ انہی سے بقیہ جتنے بھی حواس ہیں ویسے تو اور بھی ہیں، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، چھونا ہے، یہ تمام اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو حواس ہیں انسان کے، ان سے معلومات انسان سینس ڈیٹا جسے کہا جاتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، اور اسی پر مبنی ہے سارا پروسیس جو ہے اس کا تعقل جسے ہم کہتے ہیں، عقل کا پروسیس اسی پر مبنی ہے۔ اب یہ بھی وہ ایک باریک بحث ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ عقلیں بھی انسان میں دو ہیں، عقل حیوانی، عقل روحانی۔ عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے، قلوب یعقلون بہا، عقل سے بھی، عقل کا تعقل کا پروسیس قلب سے بھی متعلق ہے، لیکن قلب در حقیقت مسکن ہے روح کا، تو ایک روح کی عقل ہے، روحانی عقل ہے، ایک حیوانی عقل ہے، اس کا تعلق ہے یہ جو اس صندوق کے اندر، کھوپڑی کے صندوق کے اندر جو ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے، بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر، بہت سمجھیے کہ ہائیلی اسپیشلائزڈ، ہائیلی ڈیولپڈ۔ آج کا وہ کمپیوٹر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں، یہ چھوٹا بہت ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہے صرف کمپیوٹر۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں جو کچھ آپ فیڈ کریں گے وہ اسی کو سٹور کر لے گا، البتہ یہ کہ کمپیوٹرز ایسے بھی ہیں جو نتیجہ نکالتے ہیں، پھر نتیجے نکال کے اس کو میموری بھی ہے ان کے اندر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، پھر کسی وقت وہ آپ کو درست کرتے ہیں۔ اگر آپ کو غلطی کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کہے گا کہ کہیں جو آپ نے یہ لفظ جو سپیلنگ آپ نے کی ہے، کہیں آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ ہے وہ تو نہیں ہے، اس کی سپیلنگ تو یہ ہے، یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ در حقیقت انسان کا جو دماغ ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں عقل حیوانی، یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ جس طرح کمپیوٹر چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے، کتنا ہی آگے بڑھ جائے، دار و مدار ہوگا اس کا اس پر کہ جو اس میں فیڈ کیا گیا ہے۔ اس سے آگے جو ہے اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ اس فیڈنگ کی بنیاد پر جو ڈیٹا اسے فیڈ کر دیا گیا اس کو پروسیس کر لے گا، اس میں نتیجے نکال لے گا، اس میں جو ہے استنباط اور استنتاج کا معاملہ جو ہے استدلال کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ بالکل اسی طرح عقل حیوانی جو ہے اس کا تعلق صرف انسان کے حواس سے ظاہر جو کچھ معلومات ملتی ہیں ان کو جمع کرنا، سارٹ آؤٹ کرنا، نتیجہ نکالنا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ دھواں نظر آ رہا ہے، دیکھا دھواں ہے، کہتا ہے آگ لگی ہے، حالانکہ آگ اس نے دیکھی نہیں، لیکن اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، جہاں آگ لگتی ہے دھواں ہوتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اگرچہ میں نے دیکھا دھواں ہے لیکن فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگی ہوئی، اس لیے کہ یہ معلومات میرے اس دماغ کے کمپیوٹر کے اندر پہلے سے فیڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یوں سمجھئے کہ انسان کا جو علم ہے، علم انسانی، یا یوں کہیے زیادہ ٹو بی مور ایکوریٹ، علم حیوانی، حیوان کا بھی جو کمپیوٹر ہے وہ معمولی شے نہیں ہے، معمولی سے کیڑے کے اندر بھی وہ عقل حیوانی موجود ہے۔ اس کے عقل میں اور ہماری عقل حیوانی میں فرق صرف ہوگا کمیت کا، کوالٹی کا فرق نہیں ہے، کوانٹٹی کا فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کبھی، اس لیے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آبزرویشنز ہوتی ہیں لیکن ان سے انسان بڑے نتیجے اخذ کرتا ہے۔ میں نے